صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وَلَمَّا، اور جب آ گئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس، جب بنی اسرائیل کے پاس آ گئی قرآن جیسی کتاب اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، وہ کتاب یعنی قرآن تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ جو کتاب ہے یعنی تورات، اس تورات کی قرآن تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ تورات کو قرآن منزل من اللہ کتاب بتاتا ہے، اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب بتاتا ہے، اللہ کی جانب سے آئی ہوئی کتاب بتاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بتاتا ہے، برحق کتاب بتاتا ہے۔ تورات، وہ تورات جو محرف نہیں ہوئی تھی، وہ تورات جس کا حرف حرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا تھا، جس کا لفظ لفظ اللہ کا کلام تھا، اس تورات کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب جسے قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں۔ اس کتاب کے تمام مشمولات اور تمام مندرجات کی تصدیق کرنے والی بن کر قرآن مجید نامی کتاب آئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ کتاب آ گئی جو اللہ کی طرف سے آئی ان کے پاس اور وہ تصدیق کرنے والی ہے، اس کتاب کی جو انہیں ملی، جو ان کے ساتھ ہے یعنی تورات۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہودی لوگ، بنی اسرائیلی لوگ فتح طلب کرتے تھے اللہ سے، وکٹری طلب کرتے تھے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کافروں پر۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہود و نصارہ فتح مانگتے تھے کافروں پر، اے اللہ ہمیں کفار پر، بت پرستوں پر فتح عطا فرما، وکٹری عطا فرما، وجے عطا فرما۔ نبی آخر الزمان کے صدقے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے صدقے میں اور ان کے طفیل میں یہ فتح مانگتے تھے اللہ سے، اللہ سے کہتے تھے اے اللہ آخری پیغمبر کے صدقہ و طفیل میں ہمیں کافروں پر، کفار پر فتح عطا فرما۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہودی لوگ، یہ اسرائیلی لوگ، یہ اولاد یعقوب کہلانے والے لوگ، یہ بنی اسرائیل کہلانے والے لوگ
اللہ تعالیٰ سے آخری پیغمبر یعنی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے کفار پر کہ مولا ان کافروں پر ہمیں فتح عطا فرما. اس آخر میں پیدا ہونے والے سب سے آخر میں آنے والے پیغمبر کے صدقے میں نبی آخر الزمان کے صدقے میں فتح مانگتے تھے تو انہیں فتح ملتی تھی. اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا تھا. وہ رسول خود آ گیا جس کے وسیلے سے یہ فتح مانگتے تھے. اللہ کی بارگاہ میں تو فتح مل جاتی تھی اور ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی. وہ رسول آ گیا جس کے آنے سے پہلے اس کا وسیلہ انہیں کام آتا تھا. اب وہ خود آ گیا جس کی ذات آنے سے پہلے اس کا نام کام آتا تھا. اس کی ذات خود آ گئی جس کی ذات ان کے درمیان آئی نہیں تھی, ان کے پاس آئی نہیں تھی. اس وقت اس کا نام لے کے اللہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے تو انہیں فتح مل جاتی تھی کافروں پر. جس کا نام ان کے کام آتا تھا وہ ذات ہی آ گئی ہے. فلما جاءہم, جب وہ ذات آ گئی, ما عرفوا کفروا بہ, انہوں نے اس رسول کو پہچانا نہیں کہ یہی رسول ہے جس کی آمد کی خوشخبری سنانے کے لیے, جس کے آنے کا مژدہ سنانے کے لیے توریت نازل ہوئی, انجیل نازل ہوئی, زبور نازل ہوئی, صحف ابراہیم نازل ہوئے, صحف موسیٰ نازل ہوئے, صحف آدم نازل ہوئے, صحیفہ شایع نازل ہوا, صحیفہ دانیال نازل ہوا. ہر آسمانی کتاب, ہر آسمانی صحیفہ اترا تو اس کے آنے کی خوشخبری لے کے اترا. وہ نبی آ گیا. فلما جاءہم, جب وہ آ گیا ان کے پاس, ما عرفوا, اسے پہچانا نہیں انہوں نے, اس رسول کو پہچانا نہیں جس کی پہچان توریت میں موجود ہے, انجیل میں موجود ہے, جس کا چہرہ, جس کے چہرے کے خد و خال انجیل پیش کر رہی ہے, توریت پیش کر رہی ہے, زبور پیش کر رہی ہے, اللہ کا ہر کلام پیش کر رہا ہے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ, یہ مجسم تورات, یہ مجسم انجیل, یہ مجسم قرآن جب آ گیا ان کے سامنے, ما عرفوا, پہچانا نہیں, کفروا بہ, کفر کیا اس کے ساتھ. فلعنت اللہ علی الکافرین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو. رسول ہاشمی کو پہچانا نہیں, جس نے اسے پہچانا نہیں اس نے خدا کو پہچانا نہیں. سب سے بڑی دلیل خدا کی ذات پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات ہے. حضور سے بڑی کوئی دلیل خدا کی ذات پر نہیں ہو سکتی. ویسے تو ہر ذرہ خدا کی ذات پر دلیل ہے, خدا کے موجود ہونے پر دلیل ہے, خدا کے وجود, خدا کے ایگزسٹنس, خدا کے موجود ہونے کا ایک پروف ہے. ہر ذرہ, ہر شے اس دنیا کی, ہر شے اس دنیا کی, ہر چیز, اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے ہونے پر دلیل ہے, پروف ہے, اللہ کے وجود کی دلیل ہے. لیکن ہر مخلوق, خالق کی دلیل مخلوق ہوتی ہے. خالق کی دلیل, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس بات کو, خالق کے ہونے کی دلیل, خالق کے موجود ہونے کی دلیل, پروف مخلوق ہوتی ہے. ہر مخلوق اللہ کے ہونے کی دلیل ہے کہ ہر مخلوق بزبان حال پکار کر کہتی ہے کہ میں کیسے موجود ہوتی اگر میرا پیدا کرنے والا, موجود کرنے والا موجود نہ ہوتا, میرا موجد نہ ہوتا, مجھے عالم ایجاد میں لانے والا نہ ہوتا, مجھے موجود کرنے والا نہ ہوتا تو میں کیسے موجود ہوتی. کوئی چیز خود سے موجود نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسے پیدا کرنے والا, اس کا موجد, اس کا موجود کرنے والا موجود نہ ہو. تو اس کائنات کی ہر شے اللہ کی ایک مخلوق ہے اور ہر مخلوق اللہ کے ہونے, اللہ کے موجود ہونے پر کھلی دلیل ہے. اور یہ ساری کائنات اور اس کی ہر شے کس چیز سے بنی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نور پاک سے بنی. تو ہر دلیل اللہ کی ذات پر جو دلیل بنتی ہے,
ہر اللہ کے موجود ہونے کا پروف جو ہے وہ پروف نکلتا ہے میرے نبی کی ذات سے. تو ہر پروف کا ایک پروف ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ہر دلیل کی ایک دلیل ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات. اگر حضور نہ ہوتے تو اللہ کے موجود ہونے کو کوئی جانتا ہی نہیں, اللہ کو کوئی پہچانتا ہی نہیں, اللہ کا کوئی دیدار کر ہی نہیں سکتا, اللہ کو کوئی مان ہی نہیں سکتا. اللہ تعالی آج جانا جا رہا ہے تو میرے نبی کی وجہ سے جانا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پہچانا جا رہا ہے تو میرے نبی کے وسیلے سے پہچانا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مانا جا رہا ہے تو میرے نبی کے وسیلے سے مانا جا رہا ہے. اللہ کو سب مانتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے کہنے سے مانتے ہیں. اللہ کو سب جانتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے بتانے سے جانتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دلیل کی دلیل ہیں, ہر دلیل انہی سے نکلتی ہے, ہر برہان انہی سے نکلتا ہے, ہر خدا کا پروف, خدا کے ہونے کا پروف انہی سے نکلتا ہے. تو یہ سب سے بڑے پروف ہیں, یہ سب سے بڑی دلیل ہے خدا کے وجود کی. تجلیوں کے کفیل تم ہو, تجلیوں کے کفیل تم ہو, دعائے قلب قلیل تم ہو, تجلیوں کے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم, تجلیوں کے کفیل تم ہو, دعائے قلب قلیل تم ہو, خدا کی روشن دلیل تم ہو. یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے, یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے. انا من نور اللہ وکل شیء من نوری, یہ حدیث پاک ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا, میں اللہ کے نور سے بنا, میں اللہ کے نور سے موجود ہوا, اور اللہ کی ہر مخلوق جو میرے سوائے ہے وہ سب میرے نور سے پیدا ہوئی. پیدا اللہ ہی نے کیا لیکن میرے نور سے پیدا کیا. زمین حضور کے نور سے, آسمان حضور کے نور سے, چاند حضور کے نور سے, ستارہ حضور کے نور سے, ہوا حضور کے نور سے, فضا حضور کے نور سے, کہکشاں حضور کے نور سے, بحر حضور کے نور سے, سمندر حضور کے نور سے, ذرات حضور کے نور سے, اجنہ حضور کے نور سے, جنات حضور کے نور سے, ملائکہ حضور کے نور سے, آدم حضور کے نور سے, شیش حضور کے نور سے, ادریس حضور کے نور سے, ہر پیغمبر حضور کے نور سے, ہر ولی حضور کے نور سے. اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے, جہاں تک خدا کی مخلوق ہے وہاں تک مصطفیٰ کا نور ہے. مصطفیٰ کے نور ہی سے اللہ کی ہر مخلوق پیدا ہوئی. حضور کے علاوہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ حضور ہی کے نور سے پیدا ہوئی. پیدا اللہ ہی نے کی لیکن نور پاک مصطفیٰ سے پیدا کی. تو بندگان خدا, اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں, مانتے ہیں کہ خالق کے ہونے کی دلیل اور پروف اور ثبوت مخلوق ہوتی ہے. کریٹر کے موجود ہونے, اس کے ایگزسٹنس پر پروف اور دلیل اور ایویڈنس اس کی مخلوق ہوتی ہے. کہ مخلوق کیسے موجود ہوتی اگر کریٹر نہ ہوتا, خالق نہ ہوتا, پیدا کرنے والا نہ ہوتا, موجد نہ ہوتا, باری نہ ہوتا. اور ہر مخلوق حضور کے نور سے بنی. خالق کے موجود ہونے کی دلیل اس کی مخلوق ہوتی ہے. تو اللہ کے موجود ہونے کی, اللہ کے ہونے کی, اللہ کے ایگزسٹنس کی دلیل اور پروف اس کی مخلوقات ہیں. زمین اللہ کے موجود ہونے کی ایک دلیل, آسمان اللہ کے موجود ہونے کی ایک دلیل, ستارہ اللہ کے موجود ہونے کی ایک دلیل, کہکشاں ملکی وے اللہ کے موجود ہونے کی ایک دلیل, ہر رنگ اللہ کے موجود ہونے کی ایک دلیل, ہر موسم اللہ کے موجود ہونے کی ایک دلیل, ہر انسان اللہ کے موجود ہونے کی ایک دلیل, ہر کیفیت اللہ کے موجود ہونے کی ایک دلیل. اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے موجود ہونے کی اپنی جگہ ایک دلیل ہے, ایک پروف ہے, ایک ثبوت ہے, ایک ساکشی ہے. اللہ کے موجود ہونے کی دلیل, اللہ کی دلیل کے لیے مخلوق ہے. ہر مخلوق اللہ کے ہونے کی ایک دلیل ہے. تو ہزاروں دلیلیں ہیں اللہ کے موجود ہونے کی. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ شَاهِدٌ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. ہر چیز میں ایک گواہی دینے والا گواہ دے رہا ہے.
یعنی ہر شے خود اپنی جگہ ایک گواہ ہے اللہ کے موجود ہونے کی. ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، تو ہر چیز بزبان حال کہہ رہی ہے کہ میں کہاں موجود ہوتی اگر میرا پیدا کرنے والا موجود نہ ہوتا. وفی کل شیء لہ شاہد، ہر چیز میں ایک گواہ ہے جو گواہی دے رہا ہے. یدل علی انہ واحد، وہ ہر چیز میں جو گواہی دینے والا ہے وہ گواہی دے رہا ہے، یعنی ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ وہ ایک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. کثرت وحدت کی دلیل ہے، کثرت خلق وحدت خداوندی، وحدت خالق کی دلیل ہے. مخلوقات کا کثیر ہونا، انیک ہونا، خدا کے ایک ہونے کی دلیل ہے کہ ایک خدا نے انیک مخلوقات کو عدم سے وجود میں لانے کا کام کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر مخلوق اللہ کی، اللہ کے ہونے کی ایک دلیل ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است معرفت کردگار. برگ درختان سبز، سبز درختوں کا ہر ایک پتا در نظر ہوشیار، جو عارف ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، جو ہوشمند ہوتا ہے، جو ہوشیار ہوتا ہے، جسے دین کا علم حاصل ہوتا ہے، جسے اللہ نے عقل سلیم دے رکھی ہے، وہ اس کی نظر میں سبز درخت، ہرے درختوں کا ہر پتا، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است معرفت کردگار. ہر پتا ایک دفتر ہے، ہر پتا سبز درختوں کا ہر پتا ایک دفتر ہے، ایک لیڈجر ہے، ایک کیا کہتے ہیں آپ، ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت لکھی ہوئی ہے. برگ درختان سبز، حضرت سعدی شیرازی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر است معرفت کردگار. خطرہ آب منی در صدف ہر نگار، در سخن گوشود قدرت پروردگار. ایک حقیر نطفہ بات سمجھ میں رحم مادر میں پہنچتا ہے تو پھر بولنے والا موتی بن کے نکلتا ہے، انسان حیوان ناطق بن کر انسان بن کے نکلتا ہے. یہ اس کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے. تو ہر مخلوق اپنی جگہ اللہ کے ہونے کی ایک دلیل ہے، اور یہ سب دلیلیں کس کے نور سے بنی ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دلیل ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اللہ کے وجود کی، اللہ کے موجود ہونے کی، کہ جس سے ہر دلیل نکلتی ہے. اگر وہ دلیل نہ ہوتی تو کوئی دلیل خدا کے وجود کی ہوتی نہیں موجود. اس دنیا میں خدا کے موجود ہونے کی کوئی دلیل ہی نہ پائی جاتی اگر میرا نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود نہ ہوتے. ہر دلیل ان سے نکلتی ہے. تو یہ دلیلوں کا سرچشمہ ہے، سورس ہیں، جس سورس سے سرچشمہ، دلیلوں کا سرچشمہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پانی کا پینے کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ ریڈ ہل سے آتا ہے، وہی سورس ہے نا. ریڈ ہل سے نہ ہو تو پینے کا پانی کہاں سے آئے گا؟ سمجھ جائے. تو بندگان خدا، ہر دلیل میرے نبی سے نکلتی ہے. تو حضور ہی نہ ہوتے تو کوئی دلیل خدا کے موجود ہونے کی نہیں ہوتی. ایسے حضور کے دیوانے نہیں تو پھر کیسے مسلمان؟ تو کوئی مسلمان حضور کی محبت سے خالی ہو ہی نہیں سکتا. بس ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی محبت کا دوسرا نام ہے. ایمان حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی محبت کا دوسرا نام ہے. اور وہ بھی محبت کس درجے کی؟ ایمان سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی محبت کا دوسرا نام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان لایا تو اللہ ولی الذین آمنوا، میں تیرا دوست ہو گیا. جو ایمان لایا میں تیرا دوست ہو گیا. میرے پیارے حبیب کو چاہتا ہے، میں تجھے چاہتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو ایمان کا دوسرا نام ہے محبت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی محبت ہی کو ایمان کہتے ہیں، اور وہ بھی کس درجے کی ہونی چاہیے وہ سوچنا ہے نا۔ ایمان حضور کی محبت، اور کس درجے کی محبت؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی، یہاں تک کہ اکون احب الیہ، میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے بڑھ کر، باپ، اولاد، ماں باپ، اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کہ کوئی شخص مومن نہیں کہلا سکتا۔ اس درجے کی محبت ہونا حضور سے، باپ سے بڑھ کر محبت، ماں سے بڑھ کر محبت، بیوی سے بڑھ کر محبت، اولاد سے بڑھ کر محبت، ساری کائنات سے بڑھ کر محبت، کیونکہ یہ ان سے ہم موجود نہیں ہوئے، یہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، اگر تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اگر تم نہ ہوتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہ باتیں بار بار عرض کرتا ہوں، پھر بھی عرض کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے، نور مصطفیٰ کے بغیر پیدا ہوئے، کیا بول؟ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے، نور مصطفیٰ کے بغیر پیدا نہیں ہوئے۔ نور مصطفیٰ کا احسان لے کر ہی آتا ہے اس دنیا میں آنے والا، عدم سے وجود میں آتا ہے، نور مصطفیٰ کا احسان سر پر لے کے آتا ہے۔ کوئی آپ کا احسان ایسا کوئی موجود ہوتا نہیں اس دنیا میں، آتا نہیں اس دنیا میں جس کے سر پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان نہ ہو۔ وجود ہی، موجودیت ہی، موجود ہونا ہی حضور کے زیر بار احسان ہونے کا دوسرا نام ہے۔ یہ وجود ہی ہمارا، یہ ایگزسٹنس ہی ہمارا حضور کا احسان ہے۔ یہ وجود ہمارا حضور کا احسان، یہ حیات ہماری حضور کا احسان، یہ علم ہمارا حضور کا احسان، یہ ارادہ، یہ قدرتیں، یہ سماعت، یہ بصارت، یہ کلام، یہ اسلام، یہ ایمان، ہم بھی حضور کا احسان، ہم بھی اللہ کی مخلوق، لہذا حضور کے نور سے بنے، حضور کے نور سے بنے، لہذا حضور کا احسان ہے ہم پر، حضور کے نور کا احسان ہے، حضور کا احسان ہے ہم پر۔ بات سمجھنا ہے؟ اور ہمیں جو چیزیں بھی ملی وہ بھی حضور کے نور سے ملی۔ اسلام ملا، ایمان ملا، بیوی ملی، بچے ملے، باپ ملا، ماں ملی، توحید ملی، طریقت ملی، شریعت ملی، حقیقت ملی، معرفت ملی، ہدایت ملی، استقامت ملی، توفیق صالح ملی، اعمال صالحہ ملے، جو بھی ملے وہ بھی حضور کے نور سے بنے۔ تو اب ہم پر حضور کے نور کا کتنا احسان؟ ہم کو جو بھی مل رہا ہے اس کی وجہ سے ہم حضور کے احسان کے بوجھ تلے دبتے جاتے ہیں، دبتے جاتے ہیں، دبتے جاتے ہیں۔ بس سمجھدار بھائی، میرے بیٹے کی شادی میں آئے، میں ان کے بیٹے کی شادی میں چلا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جبار بھائی نے مجھے 1000 روپیہ دیا، میں نے ان کو 1000 روپے دے دیا، بدلہ ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی نے میری مدد کی، میں نے اسے جب مدد کی ضرورت تھی اس کی مدد کر دی، بدلہ ہو گیا۔ ہر احسان چکایا جا سکتا ہے، آقائے نامدار کا احسان کیسے چکائیں گے؟ جلدی بول دیے، کیسے چکائیں گے؟ سمجھ کر بولو، سمجھے بغیر بہت جلدی بولتے ہو، تو بولنا ہی چاہیے، نہیں سمجھے تو بھی بولنا ہی چاہیے۔ ان کا احسان چکا نہیں سکتے، ان کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتے، لیکن سمجھ کے بولیے۔ آپ نے 1000 روپے دیے، میں نے آپ کو دے دیے۔ میں بھوکا تھا، آپ نے کھانا کھلایا اپنے گھر بلا کر، آپ بھوکے ہوئے، میں نے اپنے گھر بلا کے آپ کو کھانا کھلا دیا، بدلہ ہو گیا۔
سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے مجھے گولی دی، پیٹ کے درد کی گولی آپ کے پاس تھی، مجھے دی. جب آپ کے سر کے درد میں آپ کو سر درد ہوا، میں نے گولی دے دی، بدلہ ہو گیا. گولی کا بدلہ گولی ہی، گولا نہیں. کھانے کا بدلہ کھانا، بسکٹ آپ نے کھلایا، میں نے کھلا دیا. بدلہ بڑھ کے بھی ہو جاتا ہے. آپ نے 10 روپے دیے، میں نے 100 روپے دے دیا. آپ نے 1000 روپے دیے، میں نے 50,000 روپے دے دیے آپ کو. اب حضور کا احسان کا کیا بدلہ دیں گے؟ ابھی بات آئی نہیں ذہن میں آئی نہیں. میرے آقا کے احسانات کیا ہیں؟ آپ کو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ ان کے نور سے مل رہا ہے. آپ کو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ ان کے نور سے بن رہا ہے. بس سمجھ میں آئے؟ آپ کو غذا ملی، وہ غذا کل شیء من نوری، حضور کے نور سے بنی ہے. جو حضور کے نور سے بنے گی وہ چیز کس کی ہوگی؟ حضور کی ہوگی نا. اسی لیے عاشق رسول نے کہا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو ہر چیز کا مالک بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ کہ اس نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا نور مصطفیٰ سے، حضور کے نور سے. اس لیے حضور کو ہر چیز کا مالک بنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے. جو حضور کے نور سے پیدا ہوئی ہے چیز، اس کے مالک کون بنیں گے؟ حضور ہی بنیں گے. ہر چیز حضور کے نور سے بنی ہے. اللہ کی ہر مخلوق حضور کے نور سے بنی ہے، تو اللہ کی ہر مخلوق کے مالک کون؟ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہیں. اور ان کے مالک ہونے کی وجہ سے اللہ کی مالکیت میں کوئی فرق نہیں آتا. اللہ بھی مالک رہتا ہے، حضور بھی مالک رہتے ہیں. فرق یہ رہتا ہے کہ اللہ مالک حقیقی کہلاتا ہے، حضور مالک مجازی کہلاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہی کے نور سے ہر چیز بنی. لہذا ہر چیز کے مالک کون ہوئے؟ سرکار ہوئے. تو ہم بھی چیز میں داخل ہیں یا نہیں؟ ہم بھی ایک چیز ہیں نہیں ہیں؟ تو ہم بھی ایک پرول ہیں نہیں؟ پرول ہیں. تو ہم بھی حضور کے نور سے بنے. تو ہمارے مالک کون ہوئے؟ حضور. اس کی کیفیت طاری ہونی چاہیے. میرے مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. میرے مالک حضور ہیں. یہ کیفیت تم پر طاری ہونی چاہیے. میرے روئے کے وہ مالک ہیں. اور جب وہ مالک ہیں تو کیا جہنم میں مجھے جاتا ہوا دیکھنا پسند کریں گے؟ مجھے جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا پسند کریں گے؟ یہ دستی ہے جس کی ملک ہے. یہ دستی جس کی ملکیت میں ہے دستی، وہ اسے آگ میں ڈال کے دیکھے گا جلتا ہوا؟ میری ملک 5 روپے کی دستی ہے جناب، جلتا ہوا دیکھنا نہیں پسند کرتا، آگ میں نہیں ڈالتا. تو ہم ان کی ملک ہیں، ہم جہنم میں جلیں گے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے، حضور کی شفاعت سے امید ہے کہ ہمیں جلنے نہیں دیا جائے گا. تو بندگان خدا بات سمجھنا ہے، جن کے کرم سے آج تک بھرم سے گزری ہے، ممکن نہیں وہ حشر میں رسوا کریں مجھے. ممکن نہیں وہ حشر میں رسوا کریں مجھے. جس کے کرم سے ممکن نہیں وہ حشر میں رسوا کرے مجھے، جس کے کرم سے گزری ہے اب تک بھرم کے ساتھ. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز حضور کے نور سے بنی ہے، اور ہر چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ملک ہے. تو اب ہمیں جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ حضور کی ملک ہے. حضور اس کے مالک ہیں. بس میری ملک میں نے آپ کو دی. یہ عطر کی شیشی میری ملک ہے، یہ شیشی میری ملک ہے، میری بلونگنگ ہے، میری پراپرٹی ہے، میری چیز ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو میں نے جبار بھائی کو دے دی، یہ احسان کیا میں نے. اب جبار بھائی سوچتے ہیں کہ
کہ مجھے بھی احسان کا بدلہ چکانا چاہیے، احسان اتارنا چاہیے، یہ قرض اتارنا چاہیے، لہذا جبار بھائی نے بھی ایسی ہی ایک شیشی خریدی اور مجھے دے دی۔ بدلہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ بدلہ چکا دیا نا، میری چیز میں نے آپ کو دی، یہ احسان کیا، آپ نے اس احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے چکا دیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے بدلہ احسان کا سوائے احسان کے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے۔ احسان کا بدلہ تو میں نے آپ پر احسان کیا، عطر کی شیشی دی، آپ نے احسان کیا، ہو گیا۔ تو اب حضور، اب ہم کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ حضور کا احسان ہے۔ بچہ ملا ہے، وہ کس کے نور سے پیدا ہوا؟ حضور کے نور سے پیدا ہوا۔ اس کا مالک کون؟ اس کے مالک کون؟ حضور، حضور۔ تو ہمیں ملا ہے تو کس کا احسان ہے؟ وہ حضور کا احسان ہے۔ باپ ملا ہے، کس کا احسان ہے؟ باپ کس کی ملک؟ حضور کی ملک۔ ہمیں ملا ہے تو کس کا احسان؟ ماں ملی ہے، کس کا احسان؟ چچا ملا ہے، کس کا احسان؟ اسلام ملا ہے، کس کا احسان؟ ایمان ملا ہے، ایمان حضور کے نور سے بنا، لہذا مالک ایمان کے کون ہوئے؟ حضور ہوئے۔ تو ایمان کس کا احسان؟ زمین کس کا احسان؟ آسمان کس کا احسان؟ جسے جسے تم صرف خدا کا احسان سمجھ رہے ہو وہ حضور کا بھی احسان ہے۔ زمین صرف اللہ کا احسان، آسمان صرف اللہ کا احسان، بولیں گے یہ احسان فراموشی ہے۔ بات سمجھ میں؟ آپ نے جبار بھائی نے، میں بھوکا تھا، کھانا کھلایا، میں نے کہا صرف اللہ کا احسان مانتا ہوں میں، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے مجھ پر۔ بھوکا تھا، جبار بھائی نے کھانا کھلایا، بھوک سے دم نکل رہا تھا میرا، جاں بلب ہو گیا تھا میں، جاں کہنے کا عالم طاری تھا مجھ پر۔ ایسے وقت میں جبار بھائی نے دیکھا یہ مر جائے گا، اگر کچھ کھائے گا نہیں تو کھانا کھلایا۔ احسان کیا؟ میرے پاس سبیل نہیں تھی کھانا کھانے کی، پیسے نہیں تھے، کھانا کھلایا، احسان کیا۔ کھانا کھا کے ڈکار مار کے بولتا ہوں، ڈکار لے کے، یا رب تیری درگاہ میں لاکھ لاکھ شکر ہے، یا رب تیری درگاہ میں لاکھ لاکھ شکر ہے، اے جبار بھائی تمہارا کچھ احسان نہیں مجھ پر، کچھ احسان نہیں۔ اب خیومی شاہ صاحب سن رہے ہیں، عینی شاہ صاحب سن رہے ہیں، تبسم چچا سن رہے ہیں، برکت صاحب سن رہے ہیں، مجھے کیا سمجھیں گے؟ احسان فراموش آدمی ہے نا؟ اگرچہ کہ انہوں نے کھانا جو کھلایا اس کا حقیقی مالک اللہ ہی تھا، لیکن مجازی مالک یہ تھے نا، پیسے تو ان کے جیب سے نکلے جب ہی کھانا ملا مجھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مالک مجازی کا احسان نہ ماننا احسان فراموشی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب تم کو جو کچھ بھی ملا ہے اس کا مالک مجازی اللہ ہے، مالک مجازی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اب حضور کا احسان نہ ماننے والا احسان فراموش نہیں تو کون ہوا؟ جو بولتا ہے میرے اوپر صرف اللہ کا احسان ہے، وہ احسان فراموش نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا ہے، اللہ کا احسان بھی ہے، جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے وہ اللہ کا بھی احسان ہے، حضور کا بھی احسان ہے، حقیقتاً اللہ کا احسان ہے، مجازاً حضور کا احسان ہے۔ بات سمجھ میں؟ کیونکہ وہ حضور کے نور سے بنا ہے، حضور اس کے مالک مجازی ہیں۔ تو آپ بندگان خدا ہم کو وجود ملا ہے، کس کی ملک ہے وجود ہمارا؟ حضور کی ملک ہے، حضور نے ہم کو، حضور کی ملک ہمیں ملی، حضور کا احسان ہوا۔ اب ہم وجود ملا ہے، صفات ملے ہیں، حیات ملی ہے، علم ملا، ارادہ ملا، اور نماز ملی، روزہ ملا، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ملا ہے، نور سے بنا ہے، حضور کی ملک ہے۔ تو اب اتنے احسان ہمارے پاس ہیں،
تو زندگی کیا ہے؟ زندگی حضور سے احسانات لیتے رہے، حضور کے احسانات کو جمع کرنے کا نام ہے، حضور کے احسانات کے تلے دبتے جانے کا نام ہے، حضور سے مختلف احسانات لیتے رہنے کا نام ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو اب یہ ہر سانس حضور کا ایک احسان ہے، ہر نظر حضور کا ایک احسان ہے، ہر قدم حضور کا ایک احسان ہے۔ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کیا ہم نے، اچیو کیا جو کچھ بھی، وہ حضور کا احسان ہے۔ تو جو ملے وہ حضور کا احسان، جو نہ ملے وہ احسان نہیں۔ تو حضور کے مختلف احسانات مختلف صورتوں میں ہمیں ملتے رہتے ہیں، ساری دنیا، ساری زندگی بھر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ان احسانات کا بدلہ ہم کیسے چکائیں؟ حضور نے ہمیں وجود دیا، اب ہمارے پاس ایک اور بھی وجود ہوتا جو حضور کا دیا ہوا نہ ہوتا، ہم وہ دیتے تو حضور کے احسان کا بدلہ چکاتے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور کا وجود ہمیں ملا، یہ وجود جو ملا ہے وہ حضور کے نور سے بنا ہے، تو یہ حضور کی دین ہوئی، احسان ہوا مصطفیٰ کا۔ اب اسے چکانا تو ہمارا ایک وجود ہوتا ہے جو حضور کی ملکیت سے خارج ہوتا، حضور کی ملک میں نہ ہوتا، حضور اس کے مالک نہ ہوتے تو ہم دیتے حضور کو، تو پھر احسان کا بدلہ ہو جاتا۔ سمجھ میں آئے؟ اب ایسا وجود کہاں لینے جائیں؟ جو چیز بھی ہے موجود وہ نور مصطفیٰ ہی سے بنی ہے، اس پر تو مصطفیٰ کے نام کی مہر لگی ہے۔ وہ تو حضور کی ملک ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، جو بھی ہے حضور کا ہے۔ اب ہم دیں گے تو حضور کی چیز ہی حضور کو دیں گے، احسان کا بدلہ کیا ہوا؟ خیومی شاہ صاحب نے مجھے 10,000 روپے دیے، میں وہی 10,000 روپے الٹا کے ان کو دے دیا، تو یہ احسان کا بدلہ کیا ہوا؟ وہ سمجھ میں آئی؟ بدلہ ہوا نہیں۔ خیومی شاہ صاحب نے مجھے کھانا کھلایا، پھر میں اس کا بدلہ چکانے کے لیے کیا کرتا ہوں؟ ان کے گھر جا کے انہی کے کھانے کو پھر ان کو کھلاتا ہوں، بدلہ ہو گیا؟ نہیں سمجھ میں؟ ایک دفعہ خیومی شاہ صاحب نے کھانا کھلایا، میں نے کہا ان کا جو احسان ہوا اس کا بدلہ چکانا ہے۔ پھر دوبارہ گیا، انہوں نے ایک دسترخوان چنا، پہلے سے بھی زیادہ لذیذ غذائیں چنی، اب پھر وہ غذائیں اٹھا کے ان کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ کھائیے یہ کھائیے، بریانی ان کو کھلا رہا ہوں، یہ کھلانا ہوا؟ تو اب حضور کے احسانات کا بدلہ کیسے چکائیں گے؟ جو دیں گے وہ حضور ہی کا ہوگا۔ اور یہ تعمیم کے ساتھ ہے، انا من نور اللہ و کلو شیء من نوری کا یہ جو ارشاد پاک ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا، یہ عمومیت رکھتا ہے، یہ کسی زمانے سے کسی مکان سے خاص نہیں ہے، کسی عالم سے خاص نہیں ہے، جس عالم کی جو بھی چیز ہوگی وہ حضور ہی کے نور سے بنے گی۔ کلو شیء میں اس دنیا کی ہر چیز اور اس دنیا کی ہر چیز داخل ہے، فانی دنیا کی ہر فانی چیز بھی داخل ہے، باقی دنیا کی ہر لازوال چیز بھی داخل ہے، کلو شیء میں سب داخل ہے۔ اس دنیا کی کوئی چیز بھی حضور کو دے کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے مصطفیٰ کا احسان چکا دیا، اس دنیا کی بھی کوئی چیز لے کے حضور کی خدمت میں پیش کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مصطفیٰ آپ کا احسان ہم نے چکا دیا یا رسول اللہ، نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے جان بھی اگر حضور پر قربان کریں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دی، جان کیا دیں گے رسول کو؟ ایمان قربان کرتے ہیں، وہ ایمان بھی انہی کا دیا ہوا۔ بس یہ مان لینا ہی ہمارا کام ہے کہ آقا
تمہارے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے، یہ قرض اتار نہیں سکتے۔ زندگی ہی اس قرض کے بوجھ تلے رہنے کا نام ہے، اس قرض اور اس احسان کے زیر بار رہنے کا نام ہی زندگی ہے۔ یہ زندگی بھی تمہارے احسانوں کے بوجھ سے آزاد نہیں ہو سکتی، وہ زندگی بھی تمہارے احسانوں کے بوجھ سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ سرفروشان محبت پہ ہیں احسان تیرے ہاتھوں یہ سبک یہ سبک دوش گراں بار سے ہیں، تیرے ہاتھوں یہ سبک دوش گراں بار سے ہیں۔ تو بندگان خدا، ہر احسان کا بدلہ آپ چکا سکتے ہیں، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتے۔ حضور کی بارگاہ میں ہم جو بھی پیش کرتے ہیں وہ حضور ہی کی دین ہے۔ بہت کچھ حضور سے لے کے رکھ لیتے ہیں اور کچھ حضور کے خدمت میں تحفتاً پیش کرتے ہیں۔ سوچ کر پیش کرو، رسول اللہ کے قابل نہیں ہے یہ تحفہ، اور کیا تحفہ ہے کہ انہی کی چیز انہی کو پیش کرو۔ بات سمجھنا، درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں، وہ تحفہ بھی کیا، درود کے لیے ارادہ چاہیے، ارادہ حضور کا دیا، حضور کی مل۔ درود پڑھنے کے لیے زبان چاہیے، زبان حضور کے نور سے بنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے، توفیق ملی، وہ بھی حضور کے نور سے بنی ہے۔ تو اب جو بھی تم حضور کی خدمت میں تحفتاً پیش کرو گے، نذرانہ پیش کرو گے، وہ حضور ہی کے در سے ملی ہوئی چیز ہے۔ بات سمجھ میں؟ نہ دل ہی اپنا ہے کامل، نہ جان ہی اپنی، نگاہ یار سے سودا ادھار کرتے ہیں۔ تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ ایمان جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی محبت کا دوسرا نام ہے۔ تو ہم مومن ہیں نہیں ہیں، تو ہم سب، ہر مسلمان حضور سے محبت کرتا ہے، اور کس درجے کا محبت کرتا ہے، کس درجے کی محبت کرتا ہے، کس درجے کی محبت ہونی چاہیے؟ محبت ہی نہیں، اپنے باپ، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت کس سے؟ حضور سے۔ کیوں کہ یہ سب وہ کام کرنے والے نہیں جو یہ کرنے والے ہیں، یہ سب وہ احسان کرنے والے نہیں جو یہ کرنے والے ہیں۔ ان سے جو ملا اتنوں سے وہ نہیں ملا، بلکہ حقیقت میں سب کچھ تو ان سے ملا، ان سے کچھ بھی نہیں ملا۔ حقیقت کی طرف چلے جائیں گے تو آپ سمجھ رہے ہیں باپ نے دکان دی، باپ نے دکان لگا دی، دکان ڈال دی، دکان لگا دی آپ کے لیے، یہ دکان باپ کی دی ہوئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حقیقت میں باپ کی دکان ہے کہ حضور اس کے مالک ہے؟ کیوں حضور مالک ہیں؟ دکان حضور کے نور سے بنی ہے، لہذا حضور مالک ہے۔ تو باپ نے کیا دیا؟ باپ کی دین بھی حقیقت میں حضور ہی کی دین ہے، ماں کی دین بھی حقیقت میں حضور ہی کی دین ہے، بیوی کی دین بھی حقیقت میں حضور ہی کی دین ہے، شوہر کی دین بھی حقیقت میں حضور ہی کی دین ہے، استاد کی دین بھی حقیقت میں حضور ہی کی دین ہے، دوست کی دین بھی حقیقت میں حضور ہی کی دین ہے۔ دنیا میں جو بھی دینے والا ہے وہ اپنا ذاتی کچھ دے ہی نہیں رہا ہے، سب حضور کی بھیک آپ کو دے رہے ہیں، حضور کی دین آپ کو دے رہے ہیں، حضور کا صدقہ آپ کو دے رہے ہیں۔ حضور نے جو ان کے پاس دیا ہے، حضور کی جو دین ان کے پاس جمع ہے، وہ اس میں سے کچھ دے رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقی داتا کون ہے؟ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حقیقت میں سب کچھ ان سے مل رہا ہے، کھائیں ان کا، گائیں باپ کا، کھائیں ان کا، گائیں کسی اور کا۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے زیادہ محبت رکھنا، سچا داتا جو ہے اس سے محبت رکھنا، یا حقیقت میں جو دینے والے نہیں ان سے محبت رکھنا، زیادہ کس سے محبت رکھنا؟ حضور سے رکھنا۔ کیونکہ جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے، ماں کی ممتا مل رہی ہے، ماں کی ممتا مل رہی ہے، ماں سے مل رہی ہے، لیکن وہ حضور کی دین ہے جو ماں کے سینے میں بھری ہوئی ہے۔
بات سمجھ میں آ رہی؟ باپ پیسے دے رہا ہے باپ، دین کس کی ہے؟ وہ جو دے رہا ہے ملک کس کی ہے؟ حقیقت میں حضور کی ملک ہے۔ تو بندگان خدا، یہ حقیقت میں دینے والے نہیں، مدد کرنے والے نہیں، جو بھی مدد کر رہا ہے وہ حضور کی مدد ہے جو اس کے پاس سے مل رہی ہے۔ تو حقیقت میں مدد کرنے والا، حقیقت میں بگڑی بنانے والا، حقیقت میں جھولی بھرنے والا اللہ کی مخلوق میں کون ہے؟ سرکار مدینہ، تاجدار دو عالم، احمد مختار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہے۔ اس واسطے اللہ نے کہا کہ جو حقیقی دینے والا ہے مخلوق خدا میں، سچا دینے والا ہے، اس سے محبت زیادہ کرو۔ یہ ان سے لے کر دینے والے ہیں، ان کی محبت، اس کی محبت کی برابری نہ کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اسی لیے صحابہ کا رویہ کیا تھا؟ صحابہ کیا کرتے تھے؟ بات بات پر فرماتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و، یہ جذبہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، میرے ماں باپ قربان، اگر آپ نہ ہوتے تو ماں باپ کہاں ہوتے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بندگان خدا، ہر ذریعے کے بغیر مل سکتا ہے تمہیں، ہر ذریعے کے بغیر، مگر سرکار مدینہ کے ذریعے کے بغیر کچھ بھی نہیں مل سکتا، ہر ذریعے کے بغیر تمہیں مل سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، نہیں پیدا ہو سکتے تھے، پیدا ہوئے، لیکن حضور کے نور کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے حضور کے نور کے بغیر نہیں ہوئے پیدا۔ حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئی، ان کی ماں ہے کوئی؟ نہیں ہے۔ حضرت حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئی، نسبت ماں نہیں ہے، لیکن حضور کے نور کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن حضور کے نور کے بغیر نہیں پیدا ہوئے۔ جس کے سر کسی کا احسان نہیں، اس کے سر بھی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا احسان ہے۔ بندگان خدا، تو عرض کر رہا تھا فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به۔ حضور کے آنے سے پہلے، حضور کے آنے سے پہلے یہ کفار پر فتح مانگتے تھے اللہ سے، کس کے وسیلے سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ اللہ فرماتا ہے فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جب وہ نور آ گیا، جب وہ رسول آ گیا جس کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے یہ کفار پر، تو انہوں نے پہچانا نہیں اس رسول کو، کفروا به، اور اس کا انکار کیا، اس کا کفر کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت برا ہے وہ جسے خرید لیا ان کے نفسوں نے۔ وہ کیا خریدا ہے انہوں نے؟ ان کے نفسوں نے کیا خریدا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ کفر کریں وہ اس چیز کا جسے اللہ نے اتارا، بغیاً، حسد کی وجہ سے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتارے اپنے فضل سے اپنے بندوں میں جسے چاہے اس پر۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو آ گئے یہ غضب در غضب میں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین ہے۔
یہود کے جو علماء تھے انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہیں، یہی خلاصہ کائنات ہیں، یہی باعث ایجاد کائنات ہیں، یہی وہ ہیں جن کی نوید مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، یہی وہ ہیں جن کے آنے کی خوشخبری توریت میں موجود ہے، یہی وہ ہیں جن کی